السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات ببرکت کے لیے ہے۔ وہ کریم کے جو خالق کائنات بھی ہے اور ارض و سماوات کا مالک بھی ہے، اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر پیار فرمانے والے رب کریم جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، رسول محتشم، جو اللہ کے پیارے بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے سہارے بھی ہیں، میرے اور آپ کے حضور آقا کونین، نانا حسنین، معصوم آمینہ، احمد مجتبی، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہم سب اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا خلوص پیش کرتے ہیں۔ سرکار ہم سب کی نظر محبت کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اس وقت مرکز اہل سنت جامع مسجد محمدی میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کی عزتوں میں جو رفعت ہے، اس کے حوالے سے معراج مصطفیٰ کے عنوان سے یہ مبارک محفل سجی ہوئی ہے، اور کثیر تعداد میں اس وقت غیور عوام اہل سنت، جن میں حضرات بھی شامل ہیں، باپردہ خواتین بھی شامل ہیں، اتنے احتشام اور اہتمام سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشی میں آپ
کے شریک ہونے پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً معراج مصطفیٰ یہ حضور کی عظیم خوشیوں میں سے ایک عظیم خوشی ہے۔ تو آج یہ اجتماع اس بات پر گواہی پیش کر رہا ہے کہ سرکار جب آپ مسکرا دیے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ آپ کے غلام بھی مسکرا دیے ہیں۔ چونکہ معراج یہ ایک تاریخی تسلسل کا نام ہے۔ اگر آپ معراج مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو معراج مصطفیٰ جو محتاط اندازے کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس سال میں ہوئی ہے کہ جس کو آپ 51 کہتے ہیں، یعنی جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے 40 سال کی عمر مبارکہ میں، اس کے بعد 11 سال، تو جو 11واں سال ہے یعنی حضور کی عمر کا 51واں سال، اس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے تو کئی معراجیں ہوئیں، وہ معراج تو وہ تھی کہ جن کا تعلق خواب کے ساتھ تھا، لیکن 51ویں سال جو حضور کو معراج ہوئی اس معراج کا تعلق حضور کی بیداری کے ساتھ تھا۔ یہ تاریخی تسلسل ہے، چونکہ جب سرکار نے اس معاشرے میں نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ معاشرہ جو سرکار کو صادق اور امین کہتا تھا، وہ معاشرہ جو سرکار کو دیکھ کر ہمیشہ سرکار کی ستائش کرتا تھا، لیکن جب نظریہ سرکار کی زبان اقدس سے سنا اور سچائیوں کے اصول نبی محترم کی زبان اقدس سے سنے تو پھر وہی معاشرہ حضور کی مخالفت کے اندر پیش تھا۔ تو اعلان نبوت کے کئی سال وہ اس انداز میں سرکار کے گزرے ہیں کہ قدم قدم پر سرکار کو غیروں کی طرف سے بھی مصیبتوں کا سامنا ہے اور اپنوں کی طرف سے بھی مصیبتوں کا سامنا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک عمر کے 50ویں سال میں، ظاہر ہے آپ کو تبلیغ کا شوق تھا، جو نور آپ کو اللہ کریم کی بارگاہ سے نصیب تھا وہ نور آپ ہر ایک کے سینے میں لگانا چاہتے تھے، اس نور کا اجالا اور اس نور کا چراغ ہر ایک کے دل میں حضور رکھنا چاہتے تھے۔ تو اس شوق کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے طائف کا سفر فرمایا۔ معراج کو سمجھنا ہے تو اس سفر کو سمجھنا پڑے گا کہ معراج کیا ہے اور اس مقام پر آ کر سرکار کی معراج کیوں ہوئی ہے، اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو حضور کی مبارک عمر کا 50واں سال ہے، سرکار طائف کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ جو عرب کے لق و دق صحرا ہیں، ریگستان ہیں، ان کے اندر 2 ہی علاقے ایسے ہیں اس وقت، ایک طائف اور ایک مکہ۔ اب سرکار 10 سال سے مکہ مکرمہ کے اندر اپنے عزیز اور اقارب میں بھی، اور جو اس سوسائٹی کے لوگ تھے، اس شہر کے لوگ تھے، ان کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانے کی ان تک کوششوں کے اندر مصروف عمل تھے۔ لیکن جب حالات نہایت ناگفتہ پہ ہو گئے اور سرکار کے لیے مکے کی گلیوں کو تنگ کیا جانے لگا تو سرکار کا جو شوق تھا نا کہ ایک ایک کو کمر سے پکڑ کر جہنم کے عمیق گھڑوں سے اٹھا کر جنت کی شاہراہوں پر چلانا، اس شوق نے سرکار کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اور آپ دعوت اسلام کی خاطر اور خدائے رحمان کے تعارف کی خاطر اور اس زمانے کے لوگوں کو پتھروں کے آگے سے اٹھا کر، جانوروں کے آگے سے اٹھا کر، چرند پرند، شمس و قمر، شجر و حجر، آسمان پہ رہنے والی مخلوقات، آسمان پر اڑنے والی مخلوقات، زمین پر موجود پانی میں جو تیرنے والی مخلوقات ہیں،
زمین پر موجود چلنے والے جو چوپائے ہیں ان کے قدموں سے اٹھا کر حضرت انسان کی پیشانی کو اٹھا کر یہ بات سمجھانے کے لیے میرے آقا اپنے دل میں وہ شوق اور وہ رغبت محسوس کرتے کہ جب مکے کی گلیاں تنگ پڑ گئیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکے کو چھوڑ کر طائف کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ طائف کا جو علاقہ ہے یہ بڑا سرسبز علاقہ ہے۔ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں یہ زراعت کے شوقین ہیں، ان کو زمین کے اندر جو موجود اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں چھپائی ہیں ان نباتات کو اگانے کا بڑا شوق ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طائف کی سرزمین پر جاتے ہیں جو پہاڑیوں سے گرا ہوا ایک علاقہ ہے، زرخیز علاقہ ہے، سرسبز علاقہ ہے۔ جس طرف آپ نگاہ دوڑاتے ہیں وہاں انگوروں کی بیلیں اس علاقے میں نظر آتی ہیں۔ اس دور مبارک کی بات کر رہا ہوں کہ جس دور میں سرکار مدینہ خود موجود تھے۔ تو سرکار جب طائف تشریف لے کر کے آئے تو اس علاقے میں خوشحالی کی وجہ سے دنیا کا بہتر طبیب بھی یہاں موجود ہوتا تھا، دنیا کا بہترین پڑھا لکھا انسان اس طائف کے علاقے میں موجود ہوتا تھا، اور دنیا کے ماہر ترین زراعت کے تجربہ کار افراد طائف کی زمین پر موجود ہوا کرتے تھے۔ سرکار اس مقام پر جب گئے تو طائف کے ان افراد کی لسٹ سرکار نے تیار کی جو ایسے لوگ تھے کہ جن کی بات اس شہر کے اندر مانی جاتی تھی، جو ایسے لوگ جو صاحب ثروت بھی ہیں اور جن کی بات کی حیثیت ہے۔ سرکار نے اس کی لسٹ بنائی اور ان کو خدائے رحمان کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ ایک ایک سے خدائے رحمان کی توحید کا پیغام شیئر کر رہے ہیں، ایک ایک کو خدائے رحمان کے پیغام سے روشناس کروا رہے ہیں۔ لیکن جو حالات مکہ کے تھے وہی حالات کم و بیش طائف کے بھی تھے۔ لیکن جب ہم روایات کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، مکے والوں نے تو کم ستایا تھا اور طائف کے ان لوگوں نے کہ جن کے پاس مال بڑا زیادہ تھا، جن کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، وہ اپنی کھال سے باہر نکل کر وہ غرور میں، تکبر میں، نخوت میں وہ میرے آقا کو پہچان نہ پائے۔ سرکار جب ان کی دہلیز پر آ کر انہیں دعوت اسلام کو پیش کرتے تو وہ بدلے میں سرکار کا مذاق اڑاتے کہ یہ کس کی بات کر رہے ہو، کس خدا کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہو؟ ہم تو اپنے آباء اور اجداد کے اس دین کے اوپر قائم اور دائم ہیں، ہم تو اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سرکار ان کے لیے اپنے دل میں رافت، محبت کو محسوس کر کے اپنی دعوت دین کا تقرار فرماتے۔ لیکن حیرت ناک بات یہ تھی کہ جب سرکار مکے سے طائف پیدل گئے، ایک روایت کے مطابق آپ کے ساتھ آپ کے غلام سیدنا زید بن حارثہ بھی ہیں، لیکن اس طائف کے مقام پر اتنی تکلیفیں ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں کہ یہ دو افراد ان سینکڑوں افراد کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ صاحب ثروت لوگ، وہ مالدار لوگ، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اوباش نوجوانوں کو سرکار کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ دو رویا وہ سارے نوجوان بیٹھ جاتے ہیں، اور جب سرکار وہاں سے گزرتے ہیں تو کوئی آپ کی ایڑیوں میں سنگریزیں مارتا ہے، کوئی آپ کی پنڈلیوں پر نوکیلے پتھر مارتا ہے، کوئی آپ کے وجود پر نوکیلے پتھروں کی بارش کرتا ہے، اور سرکار ہر ایک کے اس عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ اتنی محنت اور یہ مشقت اور یہ تکلیف اور مصیبتوں کے لمحوں سے اپنے آپ کو گزارا کیوں جا رہا ہے؟ سرکار چاہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام کریں، اپنے حجرے میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پر بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، لیکن اتنی پرآشوب زندگی سے اور مشکل راہوں سے اپنے آپ کو کیوں گزارا جا رہا ہے؟ آج اگر امتی 1400 سال کے بعد بیٹھ کر یہاں مصطفیٰ کے نعرے لگا رہا ہے تو خدا کی قسم یہ سب کملی والے آقا کا صدقہ ہے۔ اگر یہ طائف میں مصطفیٰ صبر نہ کرتے
تو ایمان سے بتاؤ یہ کلمہ ہندوستان پہنچتا کیسے؟ یہ اپنے آپ کو مشکل راہوں سے گزارا اس لیے جا رہا ہے تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان تک یہ کلمہ طیبہ کا نور پہنچ سکے. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر آپ آرام فرما ہوتے ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سراپا نور ہیں وہ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. آپ فرماتے ہیں اے اللہ میں اپنی طاقت کی توانائی، اپنی قوت عمل کی کمی، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بارگاہ ناز میں کرتا ہوں، کیونکہ تیرا پیغام عام کرنے کے لیے مکے سے پیدل یہاں آیا ہوں. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے ارحم الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے. بولو سبحان اللہ. وَأَنْتَ رَبِّي إِلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي. کیا میرے مصطفیٰ کا انداز ہے؟ یہ میرا آپ کا بات کرنا آسان ہے، اور اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنا، دین کی دعوت پر اپنے آپ کو قائم رکھنا پردیش کے اندر یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے. لیکن جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم کے پیغام کو عام کرنے سے محبت ہو جائے تو پھر وہ ان حالات سے، اس ماحول سے گھبرایا نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ حالات کیسے بھی ہو جائیں وہ دین کی دعوت کا کام چھوڑتے نہیں. وہ اپنے کریم مولا کو پکارتے ہیں، کیونکہ وہ کریم مولا وہی ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ کے لیے رستے نکالے تھے. وہ کریم مولا وہی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے امتحان اور آزمائش کے وقت جنت سے جنتی مینڈا اتار دیا تھا. وہ کریم مولا جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو سنبھالا دیا، جودی پہاڑ پر اس کو قرار عطا کیا. تو آپ کا انداز تخاطب دیکھیے اللہ کو کیسے پکارتے ہیں. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعیدی یتجہمنی او الی عدوی ملکتہ امری ان لم یکن بکا علی غضب فلا ابالی ولیکن عافیتک او اوسع لی. آپ فرماتے ہیں اے میرے رب تو تو کمزوروں کا رب ہے. وانت المستضعفین وانت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ میں دعوت دین کے لیے نکلا ہوں، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ایسے بعید کے حوالے جو ترش روئی سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں. کیا کسی دشمن کو تو نے میری قسمت کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، بس تو مجھ سے راضی ہونا چاہیے. فرمایا ولیکن عافیتک، مجھے ان تکلیفوں کی پرواہ نہیں، بس رب تو راضی ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی تیری طرف سے اگر عافیت ہو، سلامتی ہو، تو یہ میرے لیے زیادہ دلکشا بات ہے. اعوذ بنوری وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے نور کے ساتھ جس سے تاریکیاں ساری روشن ہو جاتی ہیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوت الا بکا. اے اللہ میں تیری رضا کا طالب رہوں گا، میں تجھے راضی کر کے رہوں گا. تیری ذات کے بغیر لا حول ولا قوت بکا، تیری ذات کے بغیر نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے. اللہ اکبر. یہ مصطفیٰ کریم کی دعائیں تھیں. آپ جب اس دعا کا حال پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کا دل کتنا دکھا ہوا ہے.
سرکار کا دل کتنا رنجیدہ ہے، سرکار کا جسم کتنا تکلیفوں سے اٹا ہوا ہے، سرکار کا انگ انگ دکھ رہا ہے، اور سرکار دکھے دل کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر التجا کر رکھے ہیں، انت رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، تیری ذات پر ہی ہمارا بھروسہ ہے، اور تیری ذات ہی کے ساتھ طاقت اور قوت وابستہ ہے، ہمیں تجھ پر ہی سہارا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کلام آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں فرماتے ہیں تو سیدنا زید بن حارثہ اس کلام کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کلام کو سننے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سرکار کے بال کو سنوارتے ہیں، سرکار کے جسم سے جو صعوبتوں تکلیفوں کے نشان ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس اثناء میں ہی حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر کے آتے ہیں، اللہ اکبر، اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ان اوباش نوجوانوں نے حد کر دی ہے، پہلے تو صرف زبان سے تکلیف دیتے تھے، پہلے تو صرف سخت بات کہا کرتے تھے، آج تو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر بھی اٹھا لیے ہیں، آج تو بات انتہا کی طرف چلی گئی ہے۔ تو رب کریم جل شانہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہوں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، آپ حکم فرمائیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ اس وادی کو ایسے کچل کے رکھ دے کہ اگر کوئی یہاں سے کبھی انسان گزرے تو کوئی پہچان بھی نہ سکے کہ یہاں کبھی کوئی انسان سانس لیتا تھا۔ آپ حکم فرمائیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رافت دیکھی امت کے لیے کتنی ہے، ہم سرکار کی امت اجابت ہیں، اور سارے انسان سرکار کی امت دعوت ہیں، سارے انسان سرکار کی امت ہیں، آپ اجابت کرنے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں، اور کفار وہ ہیں کہ جن کو دعوت پیش کی گئی ہے وہ بھی سرکار کی امت میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک کے لیے سرکار اپنے دل میں اتنا پیار رکھتے ہیں، اس جملے سے اندازہ لگائیں کہ آپ حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کے فرشتے کو دور لے کر کے جاؤ، ابھی اس کے صبر کی انتہا ہوئی ہے، مصطفیٰ کے صبر کی انتہا نہیں ہوئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میری زبان پر دعائے ضرر آئے، ان کے لیے تکلیف کی دعا آئے، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو زندگیاں دے، اللہ ان کو اولاد دے۔ ارے یہ مجھے نہیں پہچانتے تو کیا ہوا، ان کی اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے جو ہوں گے اپنے باپ کے لیکن نعرے مصطفیٰ کے نام کے لگا رہے ہوں گے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے، اپنے رب کے احکام کے اجراء اور تبلیغ کے وقت آپ صبر فرمائیں۔ کیا کریں؟ صبر کے ساتھ کام لیں، ان کو قرآن سناتے رہیں، ان کو اچھی بات کا حکم دیتے رہیں، ان کو برے کاموں سے روکتے رہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب آپ کو تکالیف آتی ہے نا، مصائب آتے ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں۔ کون ہے؟ ہمارے نبی ہیں۔ اگر وہ ہمارے نبی ہیں تو پھر ہمیں ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ جیسے طائف کے میدان میں خود نبی کی جگہ کھڑا ہوا ہوں، وہ پتھر ان کی ذات پر نہیں لگ رہا، وہ پتھر مجھے لگ رہا ہے، پھر ہم ہمتن گوش ہو کر اس بات کو سمجھیں گے۔ رب نے فرمایا رب کی تبلیغ کے احکام کے وقت حبیب آپ صبر کریں۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ان کے ہاتھ میں پتھر ہے، ان کے ہاتھ میں تکلیف دینے والے اوزار ہیں۔ اے پیارے، یہ محبت کی راہ ہے، تجھے ہم نے اپنا خلیل بنایا ہے، تجھے ہم نے اپنا حبیب بنایا ہے، اور محبت کی راہوں میں تو تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوتی ہیں، محبت کی راہوں میں تو سر نیزے پر چڑھتے ہیں، محبت کی راہوں میں تو اولاد کی قربانی ہے، محبت کی راہوں میں پاؤں لہو لہان خون سے ہو جاتے ہیں،
اے پیارے بس آپ صبر کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں پتھر ہیں. اے پیارے تو میری طرف دیکھ. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم تجھے اپنی نگاہ رحمت میں لیے ہوئے ہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا صبر کیسا کمال کا ہے. میری خاطر پتھر کھائے. تو یہ حضور کی زندگی کا 50واں سال ہے. بولیے کون سا؟ یہ تاریخی تسلسل یاد رکھیے. 50واں سال. تو جب سرکار طائف سے واپس مکہ تشریف لے کر کے آتے ہیں تو اب یہ زندگی کا 51واں سال ہے. ٹھیک ہے. اب سرکار مکے کے ان ناعاقبت اندیش اور بے وقوف لوگوں کے بھی ستائے ہوئے ہیں. طائف گئے تو وہاں مکے سے زیادہ ستایا گیا ہے. اب سرکار کا دل بڑا رنجیدہ ہے. سرکار کا دل بہت تکلیف میں مبتلا ہے. تو جب سرکار اتنی تکلیف میں ہو تو وہ کون ہے جو سرکار کے دل کو ڈھارس دے؟ وہ کون ہے جو سرکار کی ذات کو تسلی دے؟ آئے ہائے، سرکار سیدہ ام ہانی کے گھر پر آرام کر رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ام ہانی بنت ابو طالب، حضرت مولا مشکل کشا کی بہن، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام ہانی کے گھر پر آرام فرما ہیں. آرام کر رہے ہیں. جبرائیل پیغام لے کر کے آ گئے اور کہا کہ رب نے شوق ملاقات میں یاد فرمایا ہے. اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، شوق ملاقات ہے، رب نے یاد کیا ہے. تو یارو یہ معراج کیا ہے؟ اصل میں یہ مصطفیٰ کے دل کی تسلی کا نام ہے. جب حضور 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کر کے دین کی دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو جب تکلیفیں اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہیں، سرکار کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہتے ہیں، سرکار ہر وقت رب کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، تو پھر اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے کہ جبرائیل اب بس ہو گئی ہے. ہم نے اپنے حریم ناز سے اپنا پیارا ان کو دیا تھا تاکہ یہ ان کی قدر کریں. یہ قدر نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا جا کے میرے حبیب سے کہو کہ اب ملاقات کا وقت ہوا جاتا ہے. آئیے ملاقات کے لیے تشریف لے کر کے آئیے. یہاں مجھے ایک جملہ یاد آیا. بعض احباب ایسے ہیں، آپ اہل سنت کے مرکز میں ہیں تو ماشاءاللہ یہاں سے لے کر وہاں تک رونق لگی ہوئی ہے. جہاں تک نگاہ جا رہی ہے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. شب معراج میں اتنے افراد ہیں تو شب برات میں کتنے ہوں گے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، نظر بس سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے، قدم قدم پر اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. اندازہ آپ لگائیے اس بات کا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی ڈھارس کے لیے، سرکار کے دل کی تسلی کے لیے اللہ معراج پہ آپ کو یاد فرماتا ہے. تو مجھے بات وہ یاد آئی، آپ جب اتنی شان حضور کی بیان کرتے ہیں، توجہ ہے، اتنی شان. ابھی ثنا خان حضرات یہاں پڑھ رہے تھے، ہر ایک نے اپنے مقام پر اعلیٰ سے اعلیٰ پڑھا. تو جب آپ اتنی شان بیان کرتے ہیں تو پھر اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، یار اتنی شان بیان کرتے ہو کہ سرکار کو رب سے ملا دیتے ہو. میں نے کہا آپ کو غلط یہ خیال لگ گیا ہے، ہم نہیں ملاتے سرکار کو خدا سے. ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے؟ ہم کیسے ملائیں؟ ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے؟ ارے یہ تو سرکار کی شان محبوبی ہے کہ شب معراج وہ خود مصطفیٰ کو بلا کر ملتا ہے. میں نے کہا ہم زیادہ شان بیان کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تعریف کر کے شان کو ملا رہے ہو، شان سے ملا رہے ہو. میں نے کہا ہم نہیں ملاتے. کوئی جبریل سے پوچھے کہ یہ پیغام کہاں سے ملاقات کا آ رہا ہے اور سرکار کو اٹھایا جا رہا ہے. میرے حضور اٹھتے ہیں، معراج کے لیے تیاری کرتے ہیں. سیدہ ام ہانی کے گھر پر وضو ہو رہا ہے اور وضو کر کے جب اس دروازے سے باہر آتے ہیں کنڈی ہل لگی ہے. معراج ہو بھی گئی، واپس آئے کنڈی ہل لگی ہے. ایک آن میں گئے اور آئے بھی.
لوگ کہتے ہیں ہمیں حضور کا جانا سمجھ میں نہیں آتا، میں کہتا ہوں حضور کا مجھے آنا سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی اتنے محبوب کے پاس جائے اور پھر واپس آ جائے، لیکن سرکار کو امت سے پیار اتنا ہے، سرکار وہاں سے تحائف لے کر لوٹے پھر امت کے پاس، ان کا جانا بھی کمال ہے، ان کا آنا بھی کمال ہے۔ ورنہ کوئی بہشت میں جا کر واپس آئے، کوئی جنت کے باغات کی سیر کرے واپس آئے، کوئی رب کے حریم ناز میں رب کے جلوے کو سر کی آنکھ سے دیکھے اور واپس آئے؟ نہیں، یہ تو حضور ہیں جو تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ تو سرکار ہیں جو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ سرکار کا جانا بھی کمال ہے، سرکار کا آنا بھی کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے ان لمحات میں ایک بات یاد آ رہی ہے، اس بات کو آج آپ کو ایک تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ واہ واہ۔ جوامع الکلام میں یہ روایات ذکر کی گئی کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریم ناز میں تشریف لے گئے تو سرکار نے بہشت میں جنت میں ایک حجرے کو دیکھا جس پر سونے کا تالا لگا ہوا۔ میرے آقا نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کمرہ کیسا ہے، اس کو کھولا جائے؟ ساری جنت کی سیر کراتے ہو، یہاں نہیں لے کے جاتے؟ ابے بولو سبحان اللہ۔ ساری جنت دکھاتے ہو، یہ نہیں دکھاتے؟ کہا نہیں سرکار، اس کے لیے تو اذن خدا چاہیے، حکم خدا ہو جائے تو میں اس کو کھول دیتا ہوں۔ اللہ کریم جل شانہ نے حکم دیا اس کو کھول دیا جائے۔ سرکار محبت کے ساتھ اس حجرے میں تشریف لے گئے تو جا کر دیکھا تو وہاں ایک صندوق ہے، مقفل ہے، بند کیا ہوا ہے۔ کہا اس کو بھی کھولا جائے، اس میں کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اب اس صندوق کو جب کھولا گیا تو اس کے اندر سے خرقہ نکلا، خرقہ لباس درویش ہے، جو کرتے کے اوپر آپ مشائخ کو پہنا ہوا دیکھتے ہیں، جو جبے کے اوپر آپ مشائخ ان کو پہنا ہوا دیکھتے ہیں، وہ خرقہ دیکھا تو سرکار کو وہ خرقہ بڑا پسند آیا۔ سرکار نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کی، مالک یہ خرقہ اگر مجھے عطا ہو جائے تو کیا بات ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا، آپ سے پہلے ہزارہ انبیاء نے اس خرقے کے حوالے سے طلب کی لیکن ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معراج والے یہ تیرے لیے ہم نے رکھا ہوا تھا۔ سرکار کو وہ خرقہ بڑا پسند آیا۔ جب پسند آیا تو فوراً جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے، اللہ کا حکم ہے سرکار تھوڑے سے ہاتھ ایسے کر دینا، اب یہ خرقہ آپ کو پہنایا جا رہا ہے۔ اب وہ بہشت کا خرقہ سرکار کو پہنا دیا گیا۔ عرب کا جو چاند ہونا، اگر اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے تو خدا کی قسم حوران بہشت بھی شرما کے چھپ جائیں، اور اگر سرکار یہ خرقہ پہن کر مسکرا دیں، ہائے ہائے، پھر تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت کی کلیاں چٹکنے لگ گئی ہیں۔ اور اگر سرکار اس مسکراتے چہرے سے اللہ کا نام لیں تو ایسا لگے سرکار کے منہ سے جیسے شہد ٹپکنے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے اس خرقے کو پہنا تو سرکار بڑے پیارے لگنے لگے۔ میرے امام کا مجھے وہ کلام یاد آیا، امام نے کیا لہک کر یہ بات کہی تھی، اتار کر ان کی رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جب میرے حضور دولہا بن گئے ہیں،
بہشت کا یہ خرقہ پہن لیا ہے تو سرکار تو ویسے ہی حسین ہیں، لیکن جب سرکار تیار ہو رب سے ملاقات کے لیے اور سرکار پھر جنت کا وہ خرقہ پہنے تو پھر سرکار کے چہرے کے نور کی کیا ہی بات ہوگی۔ میرے امام فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ۔ کبھی دولہا تیار ہوتا ہے نا گھر میں تو پھپھویں آ جاتی ہیں، خالائیں آ جاتی ہیں، ماں کھڑی ہو جاتی ہے، یہ گڈی کڑک کڑک نکال کے سر سے واری واری ہیں بھئی یہ فقیر کو دینے، یہ جا کر صدقہ دینا ہے۔ تو بس اس کو اس انداز میں سمجھیے کہ مصطفیٰ کریم جب تیار ہو گئے، دولہا بن گئے، تو پھر فرشتے آئے کیا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ۔ سبحان اللہ، اور کہو سبحان اللہ۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ اللہ نور ہے، سرکار بے مثال بشر ہیں، بے مثال نور ہیں، تو سرکار نور ہیں تو باڑا بھی نور کا بٹ رہا ہے، صدقہ بھی نور کا بٹ رہا ہے۔ ایسا صدقہ بٹ رہا ہے کہ چاند اور سورج جو خود نور ہیں، روشن ہیں، اجلے ہیں، چمکے ہیں، وہ بھی آگے بڑھ بڑھ کر اپنے ہاتھ کو آگے پھیلا کر مصطفیٰ کے چہرے کی خیرات مانگ رہے تھے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ بولیے سبحان۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ دولہا تیار ہو رہا ہے، جو آپ کے تلووں کا دھوبن ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس سے جنت کو رنگ کیا گیا ہے، جنت کی دیواریں اس سے مہکائی گئی ہیں۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، خرقہ جب پہنایا ہے تو پھر جو پہنا ہے وہ پھر لے لیا ہے۔ حضور یہ بہشت کا خرقہ پہن لیجئے، تو جو اترن ہے، جو اتارا گیا ہے، بنا بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ پھولوں نے وہ اترن لے لی، جب ہی ہمیں اتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہائے ہائے۔ اور جب سرکار تیار ہو گئے، یہ خرقہ معراجیہ سرکار نے پہن لیا، تو پھر سرکار تو یہاں اتنے حسین لگتے ہیں تصور میں، تو وہاں کتنے حسین لگ رہے ہوں گے۔ تو پھر میرے امام کا تخیل پرواز کر کے کہاں پر پہنچا؟ میرے امام نے کہا جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں یہ نامرادی کے دن لکھے۔ ہم تو 1400 سال کے فاصلے پر تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو الغرض اب امام کے اس کلام کو سمجھئے کہ جب خرقہ معراجیہ سرکار کو پہنایا گیا، سرکار بڑے بھلے معلوم ہو رہے، تو سرکار نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ یہ جو مجھے عطا ہو گیا ہے، کیا یہ خرقہ میں آگے بھی دے سکتا ہوں؟ جو ہے پہلے بولو سلسلے والے سارے سبحان اللہ، بولو سارے سبحان اللہ۔ آگے کسی کو دے سکتا ہوں؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا ہاں اس کو دینا جو اس صفات کا مالک ہو، جو اس انداز میں آپ کے سوال کا جواب دے، جو اس جبے کا حقیقی وارث ہو، اس خرقہ اور درویشانہ لباس کا حقیقی وارث ہو، یہ آپ اس کو دے دیجئے گا، یہ آپ کو اجازت ہے۔ اب سرکار جب پلٹ کر واپس آئے، اب معراج مصطفیٰ ہو گئی،
حضور سیدہ ام ہانی کے گھر پر ہیں. ام ہانی کے گھر سے جب باہر تشریف لے کر کے آئے, صبح کا وقت ہے, ام ہانی پوچھتی ہے کہاں جا رہے. اب یہ بات آگے عرض کرتا ہوں. بہرحال سرکار حرم کعبہ میں آئے, کفار بھی ہیں, کبار صحابہ بھی ہیں. میں ساری باتیں بعد میں, پہلے خرقہ معراجیہ کی بات. اب سرکار کے جسم پر وہ خرقہ موجود ہے, جو بہشت کا پوشاک, وہ خرقہ سرکار کے جسم پر موجود ہے. سرکار کبار صحابہ میں سے جناب سیدنا ابو بکر کو طلب فرماتے ہیں, ابو بکر ادھر آؤ. ابو بکر یہ کیسا لگ رہا ہے؟ کہا حضور آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں, آج آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. کہا اگر ابو بکر یہ خرقہ اگر آپ کو دے دیا جائے تو آپ اپنے اخلاق میں کیا تبدیلی لے کر آئیں گے؟ وہ کہ آپ ہیں بہت اونچے اخلاق والے, لیکن آپ اپنے اوصاف میں مزید کیا تبدیلی لے کر کے آئیں گے؟ خرقہ. کہا سرکار اگر یہ آپ مجھے عطا کریں گے کہ جس خرقہ میں آپ نے اپنے رب سے ملاقات فرمائی ہے, اپنے رب کو دیکھا ہے, اگر یہ آپ مجھے دیں گے تو میں صدق اور وفا اور اطاعت خداوندی کے اندر اور زیادہ ہو جاؤں گا. اچھا ٹھیک. عمر کہاں ہے؟ جناب حضرت مولا عمر بھی تشریف لے کر کے آئے. کہا عمر اگر یہ خرقہ معراجیہ اگر آپ کو دیا جائے تو پھر آپ اپنے اخلاق کو کیسے بڑھائیں گے؟ اپنے اندر کون سے اوصاف پیدا کریں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ خرقہ معراجیہ مجھے دے دیا جائے تو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دوں گا, اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار اپنے آپ کو رکھوں گا. اچھا یہ تو بڑے اچھے اخلاق ہیں, یہ تو بڑے اچھے اوصاف ہیں. کہا عثمان کہاں ہے؟ عثمان کو ذرا بلایا جائے. حضرت عثمان تشریف لے کر آئے. فرمایا اگر یہ خرقہ معراجیہ اگر آپ کو دیا جائے تو کس اخلاق کا اضافہ فرمائیں گے؟ فرمایا ہر کام مشاورت سے کروں گا, اور حیا اور سخاوت کو اور اختیار کروں گا. سرکار بڑے خوش ہوئے. کیا بات ہے ابو بکر تمہاری, کیا بات ہے عمر تمہاری, کیا بات ہے عثمان تمہاری. لیکن وہ جواب نہیں مل رہا جس کی تعلیم مجھے اللہ نے دی ہے. سرکار فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ اب مولا مشکل کشا تشریف لے کر کے آتے ہیں. 21 سال کے جوان ہیں, آپ تشریف لے کر کے آئے. کہا حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر یہ خرقہ معراجیہ اگر میں تمہیں عطا کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ اب مولا مشکل کشا کی بات سنیں. آپ نے فرمایا مجھے اگر یہ خرقہ معراجیہ عطا ہو جائے تو میں مخلوق خدا کی پردہ داری اور ان کی عیب پوشی کروں گا. یہ صفات حقیقت میں اللہ کی ہیں. اللہ عیبوں کو چھپاتا ہے, اللہ عیبوں پر پردے رکھتا ہے. رات کی تنہائی میں کیا کیا ہے صبح پیشانی پر لکھ دیا جائے, لیکن اللہ چھپا دیتا ہے, اللہ بھرم رکھ لیتا ہے. کہا علی تو نے کیا کہا, دوبارہ کہے. ادھر آ ذرا میرے کان میں آ کر بات کر. کیا کہی؟ کہا میں مخلوق کی پردہ داری کا اہتمام کروں گا, میں مخلوق کی پردہ پوشی کا بھرم رکھوں گا. کسی کا عیب پتا چل جائے تو کسی پر عیان نہیں کروں گا, راز کو راز رکھوں گا. فرمایا علی کھڑا ہو جا, ہاتھ پھیلا لے, یہ خرقہ رب نے تیرے واسطے عطا کیا ہوا ہے. اللہ یا رسول اللہ یا علی. میرے مولا مشکل کشا, آپ نے وہ خرقہ معراجیہ سرکار سے اس عطا کو حاصل کیا, اور حاصل کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا مجھے رب نے یہی حکم دیا تھا کہ جو اس طرح سے جواب دے یہ خرقہ اسے دے دینا, یہ خرقہ اسے دے دینا. اب آپ اندازہ لگائیں مولا مشکل کشا, توجہ ہے, آپ حشت بہشت کو پڑھ کر دیکھیے. جو چشت سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت خواجہ محبوب الہی
نظام الدین اولیاء دلی والے، دہلی کے بادشاہ، آپ یہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ مجھے جناب شیخ قدس سرہ العزیز، کون؟ پاک پتن کی بابا فرید، محبوب الہی کے پیر محترم، کہا مجھے یہ بات بابا فرید نے بتائی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سب سبحان اللہ۔ اللہ محمد چار یار، اور بلند آواز سے اللہ محمد چار یار، اللہ محمد چار یار۔ فرمایا مجھے یہ بات شیخ قدس سرہ العزیز حضرت بابا صاحب نے بتائی ہے، اور جب وہ یہ بات بتاتے تھے نا کہ درویشی پردہ پوشی کا نام ہے، تو پھر وہ بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش میں آتے تو پھر بتاتے تھے کہ مولا مشکل کشا نے یہ خرقہ معراجیہ، یہ لباس درویش، پتہ ہے کس کو دیا تھا؟ خواجہ حسن بصری کو دیا تھا۔ خواجہ حسن بصری عظیم تابعی بزرگ، عظیم پیروں کے پیر ہیں، ان کو یہ خرقہ عطا فرمایا۔ یہ خرقہ چشت سلسلے کے بزرگوں میں خواجہ غریب نواز تک پہنچا۔ خواجہ غریب، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز سے یہ خرقہ آپ کے سلسلے میں آگے قطب الدین بختیار کاکی تک پہنچا، ان سے یہ خرقہ بابا فرید الدین گنج شکر تک پہنچا، ان سے خرقہ خواجہ نظام الدین اولیاء تک پہنچا، خواجہ نظام الدین اولیاء سے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک پہنچا۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جس خرقے میں مصطفیٰ نے رب کو دیکھا ہے وہ خرقہ میرے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو چشت سلسلے کے جو بزرگ ہیں یہ اس خرقہ معراجیہ کو پہنتے تھے تو خدا ایسی برکت دیتا تھا، خواجہ صاحب جس گلی سے گزر جاتے تھے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ وہ پہناوے تھے۔ اللہ، پہناوے، پوشاک، من کا لباس، تن کا لباس، اوئے ہوئے ہوئے۔ ویسیوں میں بیٹھ جا بلال یوں میں بیٹھ جا، ویسیوں میں بیٹھ جا بلال یوں میں بیٹھ جا، ویسیوں میں بیٹھ جا بلال یوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ یہ معرفت کے راستے اہل دل کے واسطے، یہ معرفت کے راستے اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے میں، جنیدیوں سے جا کے میں، جنیدیوں سے جا کے میں، اویسیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے میں، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا۔ درود پڑھ نماز پہ، عبادتوں کے راز پہ، درود پڑھ نماز پہ، درود پڑھ نماز پہ، درود پڑھ نماز پہ، درود پڑھ نماز پہ، عبادتوں
کے راز پہ صفحے تو سب بچھی گئے صفحے تو سب بچھی گئے صفحے تو سب بچھی گئے جمال یوم بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا فلانیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوانیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا مل کر کے دے ویسیوں میں بیٹھ جا درود پہ نماز پہ عبادتوں کے راز پہ درود پر نماز پہ عبادتوں کے راز پہ درود پہ نماز پہ عبادتوں کے راز پہ صفحے تو سب بچھی گئے صفحے تو سب بچھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جا صفحے تو سب بچھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جا صفحے تو سب بچھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جا درود پہ نماز پہ عبادتوں کے راز پہ درود پہ نماز پہ درود پہ نماز پہ عبادتوں کے راز پہ صفحے تو سب بچھی گئے مل کر کہیں گے صفحے تو سب بچھی گئے صفحے تو سب بچھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جا صفحے تو سب بچھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جا درود پہ نماز پہ عبادتوں کے راز عبادت کا راز عبادت کا راز معراج شریف کی رات جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے ہم کلام ہوئے رب سے کلام فرمایا تو اس کلام کو اللہ نے ایسا زندہ اور جاوید رکھا ہے کہ آج تک وہ ہر شخص کی زبان پر ہے وہ کلام اتنا اعلیٰ ہو گیا وہ کیا کلام تھا کہ سرکار نے بے قراری کے ساتھ فرمایا جب رب سے کلام کیا تو فرمایا التحیات للہ تشہد پڑھتے ہیں ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہر قعدہ میں پڑھتے ہیں فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات ہر عبادت چاہے وہ قولی ہے چاہے وہ بدنی ہے چاہے وہ مالی ہے کہا مالک ہر عبادت کا حقدار صرف تو ہے یہ رب سے کلام ہو رہا ہے ہماری تو تحیات ہے نا اس کو پڑھنا ہے بس لیکن اصل میں یہ کلام ہے کس کا مصطفیٰ کا شب معراج یہ کلام مصطفیٰ نے اپنے رب سے کیا تو جب یہ محویت دیکھی نا اپنے عبد خاص کی اپنے محبوب کی اپنے حبیب کی یہ محویت اور انداز دیکھا تو فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی اللہ نے سلام فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی رب کی طرف سے سلام ہوا میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سلام کا جواب ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ہم سب پر اے رب تیرا سلام ہو اور اے اللہ تیرے سارے صالح بندوں پر سلام ہو ایک فرشتے نے جب یہ کلام سنا تو وہ فرشتہ یوں کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ رب تو ہے شان والا لیکن آج اس رب کی بارگاہ میں آج جو حضوری میں ہے یہ ذات بھی بڑی عرفہ اور اعلیٰ ہے رب اس شخصیت اور اس ذات کو سلام دے رہا ہے تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن
عبدہ ورسولہ. اب یہاں امام غزالی ایک خوبصورت بات فرماتے ہیں, سنیے توجہ کے ساتھ. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تو نماز میں, کس میں بولیے, عبادت میں, نماز میں, قعدے میں, تشہد میں, التحیات پڑھتے وقت جب تو یوں کہے السلام علیکہ ایھا النبی, تو اس مقام کو حکایتاً نہیں پڑھنا کہ یہ تو کلام ہوا تھا رب اور حبیب کے درمیان. نہیں, حکایتاً نہیں بلکہ جملہ انشائیہ کے طور پر پڑھنا کہ جیسے تو یہ سلام پڑھ رہا ہے اور تیری توجہ میں مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے. ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان. فرمایا نماز پڑھتے وقت اپنے دل میں حضور کی اور حضور کی شخصیت کریمہ کو حاضر کر اور پھر اس کو پڑھ. جس طرح رب نے سلام پڑھا اس طرح اب تو پڑھ السلام علیکہ ایھا النبی. حضور کی شان کتنی بلند ہے, بولو سبحان اللہ. عبادت رب کی ہے اور سلام نبی کو کیا جا رہا ہے. نماز میں کلام سلام ہے. آپ اگر کسی غیر اللہ کو کریں تو نماز باقی رہے گی نہیں, لیکن حضور کو کر رہے ہیں نماز باقی ہے. میں نے کہا وہ ابھی تو نے ابھی سمجھا ہی نہیں کہ سرکار کی شان کتنی اعلیٰ ہے. امام غزالی فرماتے ہیں نماز میں جب اس مقام پر آئے تو کا مخاطب کا صیغہ ہے السلام علیکہ, آپ پر. تو جب یہ ذہن میں آئے تو فوراً سرکار کی شخصیت ذہن کے اندر آ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ امام غزالی فرما رہے ہیں, بولو سبحان اللہ. اور امام عسقلانی نے کیا فرمایا اور امام بدر الدین آئینی نے کیا فرمایا فتح الباری عمدۃ القاری میں. آئیے اس کو بھی سنیے. کون سننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. امام ابن حجر عسقلانی, علامہ بدر الدین آئینی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھے اور قعدے میں بیٹھ جائے, التحیات پڑھے, تو جب یوں کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کا معنی کیا کرے, اس کا جو موضوع لغو ہے وہ اپنے ذہن میں حاضر کرے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تو اپنی نماز کو دیکھ, تکبیر تحریمہ سے لے کر ثنا, تسبیحات, تلاوتیں, رب کے لیے کھڑے ہونا, رب کے لیے ہاتھ باندھنا, رب کے لیے جھکنا, رب کے لیے پیشانی کو زمین پر رکھنا, اور پھر آخر میں یہ کہنا اے اللہ ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا یہ جو تیری بات ہے نا التحیات للہ, یہ بات کیا ہے؟ اصل میں تو نے نماز پڑھ لی, اب اس نماز کے ذریعے تو عالم ملکوت کا دروازہ کھلوا رہا ہے. اب تو چاہتا ہے کہ اس عالم سے نکلے اور یہ نماز تجھے اس دوسرے عالم کی طرف لے جائے, تو دروازہ کیا ہے؟ التحیات ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, تمام قولی عبادتیں, تمام بدنی عبادتیں, تمام مالی عبادتیں اے اللہ سب تیرے لیے ہیں. عالم ملکوت کا دروازہ کھل گیا. جو خضوع سے نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے انعام ہے. جن کی نماز میں یقین ہے, اذعان ہے, ان کے لیے تحفہ ہے. جب وہ عالم ملکوت میں پہنچتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. نماز مومن کی معراج ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا قول ہے, نماز مومن کی معراج ہے. تو جب اس عالم میں رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں, اس نمازی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. یہ رب کریم کا یہ عالم ہے, میں دوسرے عالم جہاں میں پہنچ گیا. اب دوسرے جہاں میں پہنچنے کے بعد جب وہ خود اس
جگہ پہنچنے پر غور کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ بات کھلتی ہے، یہ جو میں یہاں پہنچا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو سب حسین کے نانا کا کمال ہے۔ نماز کیا ہے؟ سرکار کی ادا کا نام ہے۔ نماز کیا ہے؟ سرکار نے جس ادا کے ساتھ کھڑے ہو گئے بس وہ ہمارے لیے نماز ہے۔ جس طرح رکوع میں چلے گئے وہ ہمارے لیے نماز ہے۔ جس طرح وہ سجدے میں گئے، جس طرح ہاتھ رکھے، جس طرح پاؤں کی انگلیاں رکھی، جس طرح اپنے گھٹنے رکھے، یہ ہمارے لیے نماز ہے۔ اب نمازی پر یہ عقدہ کھلا، اس نے کہا کہ میری اپنی تو کوئی اوقات نہیں، یہ سب کچھ تو مصطفیٰ کے کرم کا صدقہ ہے، میں نے ان کی ادائیں اپنائی تھی تو آج میں اس عالم میں پہنچا ہوں۔ جیسے ہی یہ خیال ذہن میں آتا ہے فوراً التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس مقام نے اس کو عالم ملکوت میں پہنچایا۔ اور جب سرکار کا مقام اس کے دل میں کھلتا ہے، میں کچھ نہیں سب کچھ حضور ہیں، سب کچھ حضور ہیں، تو پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اس بارگاہ میں دیکھتا ہے کہ حبیب کے پاس حبیب موجود ہے، جیسے شب معراج میں موجود ہے۔ مولوی صاحب لڑنا نہیں، فیس بک پر گندی گندی گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھ بھائی، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوئے اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہو گئے جس طرح سے کمان ہوتی ہے، جس طرح سے اتنا قریب ہو گئے۔ میں نے کہا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اس نمازی پر یہ کھلتا ہے کہ یہ بارگاہ تو مولا کی تھی، یہ بارگاہ تو خدا کی تھی، اور جب میری نماز نے مجھے یہاں پہنچایا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا محبوب حقیقی اللہ جس کی عبادت میں کھڑا تھا، اس کے حریم ناز میں مصطفیٰ موجود ہیں۔ اور نہیں سمجھ میں آئی؟ وہ اس کو تو معراج کہتے ہیں، یعنی جہاں فکر کی پرواز ختم ہو جائے وہاں سے مصطفیٰ کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ جہاں جبریل کے پر جل جائیں اور کہیں سرکار معافی، آگے نہیں بڑھ سکتا، وہاں سے تو میرے سرکار اب چلنا شروع فرماتے ہیں۔ حضور کے لیے بولے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو پھر وہ نمازی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، میں تو مدینے میں چھوڑ کے آیا، سرکار یہاں بھی ہے۔ اللہ اکبر، بولیے سبحان اللہ۔ علامہ بدر الدین عائنی نے اس کو ذکر کیا ہے، امام قسطلانی نے اس کو ذکر فرمایا ہے، فرمایا جملہ انشائیہ کے طور پر اس کو نماز میں پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ حکایتاً بس یہ آ گیا ہے حدیث میں تو اس کو پڑھتے جائیں، کہا نہیں، جب حضور کا ذکر ہو تو پھر حضور کے تصور کے ساتھ پڑھنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بولیے سبحان اللہ۔ حضور جب سیدہ ام ہانی کے گھر پر صبح، تو سیدہ ام ہانی کہاں جاتے ہیں؟ کہا آج رات میں نے بڑے عجائبات دیکھے، آج رات میں نے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی، تو میرے صاحب جاتے کہاں ہیں؟ اب سرکار کو جلدی ہے، یہ جو باتیں اور نشانیاں میں نے دیکھی ہیں جا کے اپنے اب دوست ابو بکر کو بتاؤں گا، جلدی سے جا کے بتاؤں، جو مجھ پر ایمان لے کر آئے ان کو جا کر بتاؤں۔ اب سرکار جلدی فرماتے ہیں تو سیدہ ام ہانی عرض کرتی ہیں، ارے ذرا ہمیں تو بتاتے جائیں کیا کیا دیکھا ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ آپ دوڑے جا رہے ہیں؟ اب سرکار، چلو ام ہانی تیرا نمبر سب سے پہلا ہے، اب آپ ان کو بتانا شروع کرتے ہیں۔ تو سیدہ ام ہانی آنکھ کھول کھول کے دیکھی جا رہی ہیں، آپ رات کے خفیف سے لمحے میں میرے پاس تھے، آپ تو یہاں تھے، ایک روایت کے مطابق آپ حتیم میں تھے، ایک روایت کے مطابق حرم کعبہ میں تھے، ایک روایت کے مطابق ام ہانی کے گھر پر۔
آپ بیت المقدس بھی گئے, 7 آسمان تک گئے, اس سے بھی اوپر گئے, رب کے جلووں کو بھی کر کے آ گئے. ام ہانی پریشان ہو گئی, کہنے لگی کہاں جاتے ہو؟ نہیں بس میں اب مکے جا رہا ہوں, جو شان رب نے دی ہے وہ میں نے اپنے امتیوں کو بتانی ہے, دوستوں کو بتانی ہے, ایمان والوں کو بتانی ہے, کافروں کو بتانی ہے. ایمان لے کر کے آئیں, اللہ کو مانیں. میں نے دیکھ لیا ہے, اللہ کو مانیں. اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, میری گواہی پر سب گواہی دیں. ام ہانی نے ہاتھ پکڑ لیا, نہیں آپ تو پہلے ہی اس معاشرے میں ستائے ہوئے ہیں, اب تم طائف کی گلیوں کو پھر یاد کرو. سرکار 1 سال تو ہوا جب طائف کے اندر آپ کو پتھر لگے تھے. حضور 1 سال بھی نہیں ہوا جب آپ کے جسم نازنی کو لہو لہان کر دیا گیا تھا. یہ خبریں مکہ پہنچ چکی ہیں. ایسا نہ ہو کہ اب یہ بھی پتھر ہاتھ میں اٹھا لیں, کلہاڑے ہاتھ میں اٹھا لیں, سرکار نہ جائیں. آپ کی بات کی تصدیق کون کرے گا؟ آپ کی بات کو مانے گا کون؟ مصطفیٰ کریم نے اپنی کلائی کو چھڑوایا اور تڑپ کر کہا جس کو رب نے صدیق بنانا ہوگا وہ میری بات کی تصدیق کر دے. رسالت ام ہانی گھبرا نہیں. اگر کہیں انکار کرنے والے ہیں, کہیں عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ ابو جہل ہیں, تو اللہ نے مجھے ابو بکر بھی تو دیا ہے نا. جس کو خدا نے صدیق کرنا ہوگا وہ میری بات کی تصدیق کرے گا. سرکار تشریف لے کر کے آئے, واقعہ معراج ان کے سامنے ذکر کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کافر گئے. ابو بکر کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا تمہیں پتا ہے تمہارا صاحب کیا بات کر رہا تھا؟ کہا کیا؟ کہا وہ کہہ رہا ہے کہ ایک رات میں مسجد اقصی چلے گئے, مسجد حرام سے مسجد اقصی, یہ تو 3 دن کا سفر ہے. تیز رفتار گھوڑا دوڑے, منزلیں بھی پار کرتا جائے, 3 دن میں پہنچے. تمہارا صاحب کہتا ہے کہ وہ صرف 1 رات, اور 1 رات کے بھی 1 لمحے میں. جناب ابو بکر اس کی بات کو سن رہے ہیں. پڑھتا جا تو مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہا ہے, پڑھتا جا, تعریف کرتا جا. اب تعریف ہو رہی ہے. کہا ابو بکر تو پریشان نہیں ہو رہا, یہ باتیں دماغ میں آ رہی ہیں. تو پھر جناب ابو بکر نے کہا ہوگا ہم دماغ سے نہیں, ہم دل سے سوچنے والے لوگ ہیں. جہاں عقلیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں سے عشق اور دل والوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ابے تو کیا جانے, مصطفیٰ ہمارے دماغ میں نہیں, وہ ہمارے دل میں بسے ہوئے. بات کرتا ہے کیسے چلے گئے؟ او بھائی ہم نے تو اس سے زیادہ جو وہ فرماتے ہیں ہم نے تو اس کی بھی تصدیق کری ہوئی ہے, یہ تو کچھ نہیں. ہم نے جبریل کو اترتا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. سرکار نے کہا جبریل آتے ہیں, ہم نے کہا سرکار ضرور آتے ہیں. ہم نے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. سرکار نے کہہ دیا اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں رب ہے. تو سرکار کے دیکھے پر میں بھی گواہی دیتا ہوں رب ہے. ہم نے تو بہت ساری باتیں مانی ہوئی ہیں, یہ تو آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں. اچھا چلو سرکار کی بارگاہ میں حضور کے پاس آئے. کہا سرکار یہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں. کہا ابو بکر آ میں تجھے بتاؤں رب نے مجھ پر کیا عنایات فرمائی ہیں, کیا اکرام فرمایا ہے. اب سرکار بتا رہے ہیں. ابو بکر کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب کچھ سچ کہہ رہے ہیں. حضور نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ سماک صدیق, آج سے تو ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر صدیق ہے. اللہ نے تیرا نام صدیق اکبر رکھ دیا ہے. بولیے سبحان اللہ. اس روایت کے راوی مولا علی مشکل کشا ہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے شوق کو سلامت رکھے. درود پڑھ, نماز پڑھ, عبادتوں کے راز پڑھ,
عبادت کا راز یہ ہے کہ دل میں مصطفیٰ کی محبت کو بسا. گز گز بھر کی داڑیاں بڑھا لے کوئی لیکن مصطفیٰ کا ادب نہ بڑھائے تو کچھ نہیں مل سکتا. تبلیغیں چلے سے روزے یہ کام نہیں آ سکتے جب تک حضور کا ادب دل میں نہ ہو. حضور کا ادب احترام سب سے پہلے. التحیات اس کی گواہی دے رہی ہے. لہذا مذہب مہذب اہل سنت پر قائم اور دائم رہیں. نیاز فاتحہ آپ کو وہ اس میں الجھا کے رکھیں گے. فاتحہ کہاں ثابت ہے, 40واں کہاں ثابت ہے, 20واں کہاں ثابت ہے, وہ آپ کو ان چیزوں میں الجھائیں گے. آپ نہ الجھیے, یہ ہمارے مسئلے ہیں بھی نہیں. نیاز فاتحہ یہ سارے مستحب عمل ہیں. حضور کی تعظیم ہر وقت فرض ہے. وہ آپ سے نماز کی بات کرے, آپ ہاں پڑھتے ہیں نماز اور ایسی پڑھتے ہیں. کہا کیسی؟ جب التحیات میں بیٹھتے ہیں نا عبادت رب کی ہوتی ہے, لیکن جب سلام پڑھتے ہیں نبی پر تو دل میں مدینہ بسا ہوا ہوتا ہے. اتنی تعظیم سے پڑھتے ہیں. ہم سرکار کے روبرو ہوتے ہیں, سرکار ہمارے روبرو ہوتے ہیں, تو جس طرح رب نے سلام بھیجا السلام علیکا ایھا النبی, اسی طرح میں بھی سلام بھیجتا ہوں السلام علیکا ایھا النبی. کہا یہ کون سی تعظیم کر رہا ہے, ہمارے مولوی صاحب نے تو نہیں بتائی. میں نے کہا تو کٹی پتنگ تھا, ہماری ڈوریں حضرت مولانا الیاس قادری کے ہاتھ میں تھیں. اللہ اکبر. سلسلے والوں ہو سلامت رہو. اور السلام علیکہ ایھا النبی اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ السلام بولیے علیکہ, السلام علیکہ ایھا النبی. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام, نبی سلام علیکہ. درو دیوار گونج جائیں, درو دیوار گونج جائیں, مصطفیٰ کا مدینہ دل میں بساؤ. چلو سارے یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ یا نبی. کا مصطفیٰ خیر الورا ہو, سے برے ہر دو سرا ہو, اپنے آنچوں کا تصدق کے, اپنے آنچوں کا تصدق کے, ہم بتوں کو ان بھاگو یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ. ہم وہی بے شرم بد ہے تو وہی کانے حیا گو, کیوں رضا مشکل سے ڈرے گے, کیوں رضا مشکل سے ڈرے گے, جب نبی مشکل تو شاہ گو, یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدینہ شریف کی حاضری کی سب دعا کریں. اللہ ہم سب کو بار بار بادب حاضری عطا فرمائے. بخت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھے کر روزہ پیارا پھر پڑے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. تشریف رکھیے. اچھا ماشاءاللہ بہت کثیر تعداد میں عوام اہل سنت یہاں موجود ہیں اور یہ خوش نصیبی ہے. بزرگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں اور مشائخ بھی ہیں ماشاءاللہ. جماعت اہل سنت ہماری ڈسٹرکٹ کورنگی کے جو ناظم ہیں, ذمہ دار ہیں, حضرت مولانا جمیل امینی صاحب ماشاءاللہ آپ بھی تشریف فرما ہیں. اللہ اکبر. بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ اس ماحول کو نظر بس سے بچائے. اللہ آپ کو ہمیں سب کو استقامت عطا فرمائے, ثابت قدمی اللہ نصیب فرمائے. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا آپ اتنے سارے آ جاؤ گے, بلکہ آپ سے زیادہ اوپر خواتین ہیں پردے میں, آپ سے زیادہ اوپر ماشاءاللہ. تو لنگر شریف آپ کو اگر ایک نوالا بھی میسر ہو جائے تو بغیر شور شرابے کے آپ نے لنگر شریف کو تناول کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں اندازہ تھا آپ اتنے سارے آ جاؤ تو میں زیادہ اہتمام کرتا, لیکن یہ ہے کہ اگر سرکار کی محفل میں ایک نوالا بھی میسر ہو جائے تو کیا بات ہے. ان کی رحمت کے انوار برسنے کے لیے ایک چاول کا دانہ بھی کافی ہے. تو لہٰذا آپ جس طرح یہاں تشریف فرماتے محفل میں, اس سے زیادہ ڈسپلن کے ساتھ آپ نے صحن میں بیٹھنا ہے. مہمان سب آئے ہوئے ہیں, دور دراز سے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, بعد میں میسج کر کے بتاتے ہیں حضرت میں ناز آباد سے آیا تھا, کوئی بتاتا ہے جوہر سے آیا تھا. تو لوگ آ کے آپ کو واچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو کوئی یہ نہ کہے کہ مدنی صاحب نے ان کو کھانا بھی نہیں سکھایا. برائے کرم آئندہ یہ تربیت کرنی بھی نہ پڑے ہیں, اور ہمیشہ جب بھی کسی مرکز میں جائیں, مسجد شریف میں جائیں, اجتماع میں جائیں, ڈسپلن کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے؟ اصل لنگر وہ یہی تھا جو ابھی آپ نے سن لیا ہے.
اچھا ایمان سے بتانا, بیان میں کتنی بار تم مدینہ گھوم کر آئے تھے؟ گھوم کر آئے تھے نا؟ سرکار یاد آئے تھے نا؟ اب یہی تو لنگر تھا, فری میں تجھے ہم نے مدینہ گھما دیا. لوگ تو 2.5 لاکھ روپے لے کے کھڑے ہوئے, وہ کہہ رہے نہیں بھائی ویزا نہیں ہے, ٹکٹ نہیں ہے, آپ فری میں گھوم کر آ گئے. بولو سبحان اللہ. اب اگلا ایونٹ ہے شب برات. اکیلے تو نہیں آئیں گے نا؟ شب برات میں تو مغرب کی نماز یہاں پڑھنی ہے, اور آپ کے لیے جو اوپر کا پورشن ہے یہ جینٹس کے لیے ہوگا. اس دن شب برات کی رات صرف اس دن جینٹس کے لیے ہوگا, اور جو ہماری خواتین ہیں وہ انشاءاللہ مدرسے کے صحن میں ہوں گے ساری انشاءاللہ. تو شب برات کی تیاری شروع فرمائیں. اب آپ سے ملاقات شب برات میں ہوگی انشاءاللہ. اس سے پہلے بھی ہوتی رہے گی, لیکن اس طرح کی ملاقات شب برات میں ہوگی. تو بھائی ظاہر ہے میں کوئی تحریک, تنظیم یا جماعت سے تو وابستہ نہیں, نہ میرے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے. ہاں ایک عہدہ بہت بڑا ہے, میں سرکار کی گلی کا گنوکر ہوں. تو سرکار کے خادم ہیں, غلام ہیں, اہل بیت کے خادم ہیں, صحابہ کے غلام ہیں, ازواج مطہرات کے خادم ہیں, غلام ہیں. بس یہی ایک عہدہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. تو شب برات کے لیے ساتھ دیں گے میرا؟ پچھلے سال ایک جانور میں نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا آپ کے لنگر کے لیے, لیکن تاریخ گواہ ہے پچھلے سال مستورات خواتین نہیں تھیں, صرف آپ لوگ آئے تھے شب برات میں. خواتین کا انتظام پچھلے سال نہیں تھا, تو وہ ایک قربانی کا جانور بھی کم پڑ گیا تھا. مطلب قربانی سے مراد یہ ہے کہ وہ نیاز کا جو جانور تھا ایصال ثواب کے لیے وہ کم پڑ گیا تھا. ساتھ دیں گے؟ اچھا نعت خواں جب نعت پڑھتا ہے تو آپ بڑے نذرانے ڈالتے ہیں. علامہ صاحب تقریر کرتے ہیں, کوئی نذرانے نہیں دیتے. میں نے کون سے نذرانے آپ سے لینے ہیں؟ میں نے کون سے آپ سے نذرانے لے کر اپنے ذات پہ خرچ کرنے ہیں؟ میں نے آپ کی مہمان نوازی کرنی ہے. تو ایک دیگ سے شروع کرتے ہیں. 500,000 نہیں, ایک دیگ. دیکھو مہنگائی کا دور آ گیا, لیکن دین کا کام علماء نے نہیں چھوڑا. دین سے لگے ہوئے, دین کے کام سے وابستہ ہیں. مہنگائی آئے گی نا, تو ہم نے دین کا کام, حضور کا ذکر نہیں چھوڑ. اب اپنی اپنی دیگ لکھواتے رہیں. ایک دیگ کون دے گا؟ عمران دیگ ایک سید صاحب, ندیم بھائی, ان کے نام لکھتے رہیں. میرے کو حفظ نہیں اتنا مضبوط ماشاءاللہ, نام لکھتے رہیں جی. اور ایک رضوان بھائی, نوید بھائی, ایک ہمارے حاجی آفتاب صاحب کے بیٹے طارق بھائی, اور ان کے 2.5 سے آتے ہیں.